السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں؟ آج میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں، بری صحبت۔ عارف ہمیشہ اپنی والدہ کی نصیحت ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا۔ سب گھر والے اس کی اس عادت سے بہت تنگ تھے۔ وہ گھر کی ساری جمع پونجی اپنے نشے کی عادت میں برباد کر دیتا۔ اس کا ایک ہی بھائی عرفان تھا جو بہت سمجھدار اور محنتی تھا۔ عارف کے والد 3 سال پہلے وفات پا گئے۔ ان کی وفات کے بعد عرفان اپنی تعلیم ادھوری چھوڑ کر گھر کا خرچہ اٹھانے لگا۔ وہ صبح سویرے کام کی تلاش میں گھر سے نکل جاتا اور شام کو لوٹ آتا، لیکن عارف بری صحبت میں پڑ چکا اور اس سے نشے کی لت پڑ گئی۔ اس کے گھر والوں نے اسے بہت سمجھایا، لیکن اس کے کان پہ جون تک نہ رینگتی۔ اس کے دوست اسے گھر والوں کے خلاف ورگلاتے اور وہ ان کی باتوں میں آ جاتا۔ ایک روز عارف نشہ کر کے رات کو دیر سے گھر پہنچا اور چلا کر اپنی والدہ سے کھانا مانگا، تو اس پر اس کی والدہ نے کہا، عارف بیٹا، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ یہ سن کر عارف طیش میں آ گیا، کیونکہ اسے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی، اور چلا چلا کر اپنی والدہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ عرفان نے اسے روکا، مگر اس نے کسی کی ایک نہ سنی۔ عرفان نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا۔ ان کی والدہ یہ سب دیکھ کر بلک بلک کر رو رہی تھیں۔ اگلی صبح ماں نے عارف سے کہا، پہلے یہ کام کرو، رقم لاؤ، پھر میں گھر میں کھانا پکاؤں گی۔ یہ سن کر عارف آگ بگولا ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کو دھکا دے کر وہاں سے باہر نکل گیا۔ جب وہ اپنے دوستوں کے پاس پہنچا تو اس کے پاس پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اس کے دوست بھی اسے جھگڑا کرنے لگے اور اسے اتنا مارا کہ وہ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑا۔ وہ گلی میں بے ہوش پڑا تھا۔ تب چچا کرم دین کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے عارف کو اس حالت میں پایا اور وہ اسے فوری ہسپتال لے گئے، اور وہاں سے جب اس کے گھر میں اس کی ماں کو بتایا تو وہ بہت پریشان ہو گئی۔ جب عرفان واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا اور وہ بہت خوش لگ رہا تھا، کیونکہ اس کی ایک فیکٹری میں نوکری لگ گئی تھی۔ اس کی والدہ بہت خوش ہوئیں، لیکن جب عرفان کو عارف کی اس بات کا علم ہوا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ اب عارف کو اپنے برے رویے پر اور بری صحبت کی سزا مل گئی تھی۔ وہ اب اس نکاہت محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنی والدہ سے اپنے برے رویے اور بری صحبت کی معافی مانگی تو اس کی والدہ نے اسے معاف کر دیا۔ کچھ دن بعد عارف نے ایک سرکاری اسکول میں داخلہ لے لیا۔ اب عارف دل لگا کر پڑھائی کرنے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کے گھریلو حالات اچھے ہو گئے۔ تو اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہمیں بری صحبت سے بچنا چاہیے اور اچھے دوست بنانے چاہیے اور ہمیشہ اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔